اس میں فیصل سبزواری صاحب جو آپ کے دو اہم مین جو مطالبات تھے، ایک تو جو آئین میں ترمیم ہونی ہے اور جو اسپیشلی جو فنڈز ہیں، ریسورسز ہیں، وہ ڈائریکٹلی جو ڈیولیوشن آف پاور ایکچولی ہے جو شہری حکومتوں کو وفاقی حکومت سے ڈائریکٹ جائیں، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب جو ہے ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ وہ کنٹینیو کریں، تو کیا ان دونوں معاملات پر جب پیپلز پارٹی آپ سے ووٹ مانگنے آئی، ایک تو کیا کچھ بات ہوئی اور کیا آپ کی بات مانی گئی؟ کچھ وعدے ہوئے، کچھ پرومسز ہوئے کہ جی بالکل ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور یہ ہوگا یہ معاملہ؟ دیکھیے، گورنر کے مسئلے کے اوپر تو پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے، اور جہاں تک ہماری مجوزہ آئینی ترمیم کی بات ہے تو ہمیں علم ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہماری طرف قدم بڑھاتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہمارے ساتھ سائن کر لیا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے انتخابی منشور میں بھی ہماری ان آئینی ترامیم کو خاصی جگہ دی ہے لوکل گورنمنٹ کے چیپٹر میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک مخصوص اور خاصا سخت اسٹانس ہے جو کہ لوکل گورنمنٹس کو اتنا امپاور نہیں کرتا ہے۔ ہم ان سے بات ضرور کریں گے، ہمیں بہت زیادہ کوئی توقع نہیں ہے اس پہ پیش رفت کی۔ ہم پی ٹی آئی سمیت تمام پارلیمانی جماعتوں سے، کیونکہ آئینی ترمیم ہے، اس میں بات کریں گے۔ میں صرف آپ کے توسط سے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ تقریباً ایک ہفتے سے زیادہ ہو چکا ہے ایم کیو ایم پاکستان یہ آئینی ترمیم سینٹ میں نہ صرف جمع کرا چکی ہے، سینٹ میں پیش کر چکی ہے۔ ہماری سینیٹر خالدہ ادیب نے اس کو پیش کیا، چیئرمین سینٹ نے فلور پر وہ قرارداد جو کہ آئینی ترمیم کا مسودہ ہے ترامیم کا، اسے اسٹینڈنگ کمیٹی کے سپرد بھی کر دیا ہے۔ اب کیونکہ آئینی ترمیم کا آپ کو علم ہے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ لا ڈپارٹمنٹ سے بیٹھ ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ پارلیمانی کمیٹی اپنی تجاویز دیتی ہے، سینٹ کی اگر قومی اسمبلی میں پیش ہو تو وہاں کی، اس کے بعد وہ ہاؤس میں آتی ہے اور اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے۔ تو اٹس اے پروسیس، ہم نے یہ پروسیس سٹارٹ کر دیا ہے۔ ہم ہر پارلیمانی جماعت سے بات کریں گے انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی کہ یہ پرو پیپل لیجسلیشن ہے، یہ عوام کی سہولت کے لیے ہے، کسی وزیر اعلیٰ کے اختیار کو کم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں جو کہ لوکل گورنمنٹ زیادہ ٹھیک ہے فیصل صاحب، مجھے ایک چیز سمجھنی ہے، مجھے ویورز کے لیے ایک چیز سمجھنی ہے، یہ قرارداد آسان الفاظ میں ہے کیا؟ کیا جو 18ویں ترمیم کے تحت وفاق سے جو پیسے جاتے ہیں صوبے کو، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہری حکومتوں کو ڈائریکٹلی وفاق پیسے دے؟ ایم آئی کریکٹ؟ نہیں، دیکھیں یہ اس کا ایک پہلو ہے عادل بھائی۔ دیکھیے 18ویں ترمیم میں ایم کیو ایم نے آئین کا آرٹیکل 140A انٹروڈیوس کروایا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ تمام صوبائی حکومتیں بلدیاتی حکومتوں کے انتخابات کروائیں گی اور ان انتخابات کے بعد انہیں مالی، سیاسی اور انتظامی خود مختاری دیں گی۔ یہاں آئین چپ ہو جاتا ہے۔ صوبائی حکومتوں نے یہ کیا، بھلے وہ کسی بھی جماعت کی رہی ہو، کہ انہوں نے اس آئین کے آرٹیکل کی تشریح اپنے اپنے طور پہ کی، اور کسی نے بھی نہ ان کو اختیار دیا، نہ مالی، نہ انتظامی، نہ سیاسی۔ ایم کیو ایم پاکستان نے کہا یہ ہے کہ ہم نے 5 آئینی ترامیم پیش کر رہے ہیں آئین کے 140A کے بعد، BCDEF۔ ہم اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جس طریقے سے صوبائی محکمے آئین میں لکھے ہوئے تھے، وفاقی لکھے ہوئے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ تھی، کنکرنٹ لسٹ تھی، اسی طریقے سے لوکل گورنمنٹ کی ایک لسٹ ہو کہ یہ سبجیکٹس ہیں جو مقامی حکومتیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ شہروں میں پانی کا نظام، دیہات میں پانی کا نظام، نکاسی آب کا نظام، چھوٹی سڑکیں ہو گئیں، اسکول ہو گئے، صحت کے ادارے ہو گئے، ریونیو کلیکشن ہو گئی، پراپرٹی ٹیکس ہو گئے، یہ سارے کے سارے صوبائی حکومت کے کرنے کے کام نہیں ہیں، یہ کام کرے مقامی حکومت۔ جیکب آباد میں جیکب آباد کا میئر کرے، کراچی میں کراچی کا میئر کرے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے لیے جو پیسے ہیں وہ جو شہروں سے اور اضلاع سے پرومسڈ پیسے ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے۔ کیسے؟ کہ ایک پروونشل فائنانس کمیشن ہونا چاہیے تھا، کسی بھی صوبے نے نہیں بنایا۔ سندھ میں 2007 میں آخری دفعہ پروونشل فائنانس کمیشن بنا تھا۔ نیشنل فائنانس کمیشن پہ ساری جماعتیں کہتی ہیں کہ پیسے دو صوبوں کو، جب پروونشل فائنانس کمیشن کی بات آتی ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس میں ترمیم کریں آپ۔